جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیڈوسکوپ۔ G20 گروپ آف 20 آپ جانتے ہیں کہ 1999 میں یہ ہوا تھا اور کوئی ڈیولپ کنٹریز اور ڈیولپنگ کنٹریز کو یکجا کیا گیا تھا۔ 19 ممالک ہیں اور ساتھ یورپین یونین اس کا ممبر ہے، تو 20 اس لیے اس کو گروپ آف 20 کہا جاتا ہے۔ اور پھر 2008 میں جب فائنینشیل کرائسس آیا تو فارن منسٹرز کی بجائے پھر شروع ہوا کہ ہر سال اس کی سمٹ بھی ہونی چاہیے، تو 2008 سے اب اس کی سالانہ سمٹ ہو رہی ہے، گو کہ کووڈ کے درمیان اس کی ورچوئل سمٹ بھی ہوئی۔ لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ اب 1 دسمبر سے ایک سال کے لیے جو G20 ہے اس کی صدارت بھارت کو ملنے والی ہے۔ اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے دوستو کہ بھارت میں اب جو سمٹ ہوگی، اجلاس ہوگا شاید جون کے مہینے میں اگلے سال 2023 میں، وہ اب ہونے لگا ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور اس کے لیے بھارت کی حکومت نے کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے جو تمام انتظامات کرے گی، جائزہ لے گی۔ ابھی یہ کلیئر نہیں ہے کہ آیا یہ ویلی میں ہوگی، کشمیر ویلی میں یا جموں میں۔ امکان تو یہی ہے کہ شاید یہ جموں میں ہو، لیکن اگر ویلی میں بھی ہوگی تو آبویسلی جس ایک دن یہ سمٹ ہوگی یا 2 دن، اس وقت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کس طرح کا کرفیو ہوگا اور کسی کو بھی گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب ہم پہلے پاکستان تو جب بھی مثال کے طور پر مجھے یاد ہے ایک جرمن میوزیشین تھے، کمپوزر، انہوں نے کنسرٹ بھی کیا تھا تو اس پہ بھی ہم نے بہت شور مچایا تھا، لیکن جرمنی نے ہماری بات نہیں سنی۔ انہوں نے کہا تھا کہ پرائیویٹ افیئر ہے، اس کا گورنمنٹ آف جرمنی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ UAE شاید یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے کچھ فلائٹس شروع کیں سری نگر اور UAE کے درمیان، تو اس پہ ہم نے شور کیا تو وہ فلائٹس تو بند ہو گئیں۔ لیکن یہ ہے کہ اب 5 اگست 2019 کے بعد بھارت ہر وہ اقدامات کرنے جا رہا ہے جس سے جو بھی اس نے غیر آئینی اقدامات لیے ہیں اس کو وہ دنیا کے سامنے یہ پیش کرے کہ دنیا نے بس تسلیم کر لیا ہے اور مقبوضہ جموں اور کشمیر اب بھارت کا حصہ ہی ہے، کیونکہ اب کانسٹیٹیوشن میں تبدیلیاں چونکہ آ گئی ہیں تو اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم جموں اور کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ کے طور پہ ہی مانیں۔ اب یہ جو G20 کی سمٹ ہونے جا رہی ہے اگلے سال مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ G20 میں ہماری کون بات سنے گا۔ G20 میں صرف 3 ممالک ہیں جو OIC کے بھی ممبر ہیں، جس میں ترکی ہے، انڈونیشیا ہے اور سعودی عرب ہے۔ اب ٹرکی صدر اردوان نے تو بڑے 2019 میں جب تقریر بھی کی تھی یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں، تو انہوں نے کشمیر کا بڑے زبردست طریقے سے اظہار بھی کیا تھا کہ اس مسئلے کو حق خود ارادیت کا معاملہ ہے اور اس کو حل ہونا چاہیے۔ سعودی عرب کی بھی ہمیں OIC جو کانٹیکٹ گروپ ہے جس کا سعودی عرب ممبر ہے اور جس کے دوسرے ممبران میں ٹرکی، پاکستان، آذربائیجان اور نائجیر شامل ہیں، وہاں بھی ریزولوشنز بڑی سخت الفاظ کی پاس ہوتی ہیں، بھارت کو کنڈیم کیا جاتا ہے، لیکن OIC کی کوئی کشمیر اسپیسیفک ریزولوشن آج تک نہیں ہوئی۔ گو کہ جو اسلام آباد میں ابھی مارچ میں اس سال سیشن ہوا تھا، 48 سیشن کونسل آف فارن منسٹرز کا، اس میں ایک پیرا ضرور ہے اسلام آباد کمیونیکے میں، لیکن اس سے بیانڈ ہمیں کشمیر پہ کوئی لینگویج یا کوئی ریزولوشن نہیں ملتی۔ اب ہمیں چاہیے کہ کیا ہم توقع رکھ سکتے ہیں ٹرکی سے، سعودی عرب سے اور انڈونیشیا سے کہ وہ اس اسٹیج پہ بھارت سے پروٹیسٹ کریں اور کہیں کہ جی ہمارا آنا مشکل ہوگا اگر یہ مقبوضہ جموں اور کشمیر پہ ہوئی، کیونکہ اس پہ OIC کی چلیں ریزولوشن نہ صحیح، کانٹیکٹ گروپ کی تو ریزولوشنز ہیں، تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کہیں کہ جی ہمارے تو یہ جو پوزیشن ہے اس کے یہ برعکس ہے، تو ہم جو ہے اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ کیا ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں؟ اب یہ میرے لیے اس پلیٹ فارم سے کہنا مشکل ہے، لیکن ہمیں بہرحال کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ انڈونیشیا اور ٹرکی اور سعودی عرب سے ہم بڑے ڈیمارش کریں
اب لوگ یہ کہیں کہ جی آپ سعودی عرب سے تو بھیک مانگ رہے ہیں اور انڈونیشیا تو آپ کی بات کہاں سنتا ہے، تو کیا فائدہ ہے اس قسم کے ڈیمارش کرنے کا، کوئی اس کا نتیجہ تو نکلے گا نہیں۔ لیکن سفارتکاری میں یہ نہیں ہوتا، سفارتکاری میں آپ چیزوں کو چھوڑ نہیں دیتے اور پہلے سے یہ طے نہیں کر لیتے کہ چلیں یہ نتیجہ یہ نکلے گا تو ہمیں کیا ضرورت ہے۔ محنت تو پوری کرنی چاہیے، کنونس بھی لوگوں کو کرنا چاہیے، بلکہ دوسرے ممالک کو بھی ڈیمارش کرنا چاہیے، صرف 3 مسلم ممالک کو کیوں؟ آفٹر آل UN ریزولوشنز بھی ہیں UN سیکیورٹی کاؤنسل کی، اس کے بعد پھر آپ دیکھیے تو بے شمار یونائٹڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہیں، گو کہ وہ اس کو بائی لیٹرل مسئلہ کہتے ہیں، لیکن بہرحال ریزولوشنز تو ہیں۔ پھر آپ یہ معاملہ اٹھا تو سکتے ہیں ان 20 ممالک کے ساتھ اور برسلز میں یورپین یونین کے ساتھ کہ آپ بالکل بھارت سے کہیے کہ یہ جو سمٹ ہے یہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں نہیں ہونا چاہیے اور یہ بھارت کا حصہ ہی نہیں ہے، اب یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور اگر بھارت اس کو پریزائیڈ کرے گا اس میٹنگ کو تو وہ اپنے کسی ملک کے کسی اور حصے میں کروائے، ہمیں کیا ایشو ہو سکتا ہے۔ لیکن مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کروانا یہ بھارت کی وہ چالاکیاں ہیں جو سامنے آتی ہیں کہ وہ ایک تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو وہاں لا کے تمام سربراہان مملکت یا سربراہان حکومت کو وہاں لے آئے گا اور بتائے گا دیکھیے جی سب حالات یہ اب تو یہ بس دنیا نے مان ہی لیا ہے اور سب چیزیں اب ریلیونٹ ہو گئی ہیں اور پاکستان کو بھی اب مان لینا چاہیے۔ تو یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا خیال ابھی ہمارے پاس بہت وقت ہے، 5-6 ماہ تو ہیں، میرے خیال میں شاید جون میں یہ سمٹ ہو، تو ابھی ہمارے پاس بہت وقت ہے، بلکہ آلموسٹ سال پڑا ہے تقریباً، کیونکہ 1 دسمبر کو تو بھارت اس کی پریزیڈنسی لے گا، صدارت لے گا، اور اس کے بعد شاید اگلے سال جون میں ہو، تو پورا سال ہمارے پاس پڑا ہے، اور اگر ابھی سے ہم نے اپنی جو کاوشیں تیز نہیں کی تو پھر آبویسلی جو ہے یہ معاملہ ٹھپ ہو جائے گا، اور چونکہ ہماری ویسے بھی کریڈیبلٹی تھوڑی بہت ختم ہی ہو گئی ہے اس معاملے میں، جس قسم کے بیانات ہماری طرف سے آ رہے ہیں اور جس قسم کی سفارتکاری ہم کر رہے ہیں اور جو انکنسسٹنٹ بیانات ہماری جانب سے آ رہے ہیں، اس کے بعد تو لگتا نہیں ہے کوئی ہماری سنے گا۔ لیکن ابھی بھی میں یہی درخواست کر سکتا ہوں، یہی امپلور کر سکتا ہوں اپنی حکومت کو کہ کچھ کیجئے پلیز، اپنی محنت پوری کیجئے، نتائج نکلتے ہیں نہیں نکلتے وہ پھر بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن ایک کوئی پلان تو بنا لیجئے نا، کوئی اپنی کہ آپ نے کس طرح اپروچ کرنا ہے۔ پرائم منسٹر فون کریں مختلف سربراہ اپنے کاؤنٹر پارٹس کو، وزیر خارجہ کریں، میں پہلے بھی کئی بار کہتا رہا ہوں کہ آج اگر ہم ٹھیک ہوتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی، آج بھی وقت ہے، سنبھل جائیے، سوچئے اور ایک مربوط حکمت عملی کے تحت چلیے، لیکن ایک ڈیفیٹسٹ مینٹالٹی کے ساتھ آبویسلی آپ کشمیر پہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی آج کا میرا میسج ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔